داری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اور بڑی حکمت کے ساتھ غلہ جو ہے وہ بیچتے تھے۔ لوگ خرید کر لے کر جاتے، حتیٰ کہ مصر کے علاوہ دوسرے شہروں میں بھی قحط سالی کے آثار موجود تھے۔ وہاں سے بھی بھائی بھی جو تھے یوسف علیہ السلام کے، وہ بھی غلہ لینے کے لیے آئے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس جب آئے تو یوسف علیہ السلام نے فوراً پہچان لیا، لیکن بھائی جو ہے ان کو پہچان نہ سکے۔ جب ان کا سامان تیار کیا تو ان کو کہا کہ اپنے بھائی کو بھی لے کر آنا، یعنی بنیامین جو نام بتلایا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جو سگا بھائی تھا، اسے کہا کہ اس کو بھی لے کر آنا۔ تم اکیلے آئے ہو، آئندہ جب آؤ گے تو اس کو بھی لے کر آنا۔ اگر تم اس کو لے کر نہ آئے تو پھر یاد رکھو تمہیں اناج نہیں ملے گا۔ اور پھر اس کے بعد ان کو جب سامان تیار کیا تو اپنے جو پہرے دار تھے یا سامان کے محافظ تھے ان سے کہا کہ ان کی پونجی جو ہے وہ بھی سامان میں اندر رکھ دو، یہ جو قیمت لے کر آئے ہیں، پیسے لے کر آئے ہیں، وہ بھی سامان کے ساتھ ہی رکھ دو۔ ان کا اناج بھی تیار کر دیا اس سال کا، اور ان کے پیسے بھی اس کے اندر جو ہے وہ رکھ دیے، تاکہ جب وہ گھر جائیں تو ان کو پتہ چل جائے۔ چنانچہ بچے جو تھے وہ جاتے ہی باپ کو کہنے لگے کہ قحط سالی کا زمانہ ہے، آئندہ سال ہمیں اناج نہیں ملے گا اگر بھائی کو نہ لے کر گئے، تو لہٰذا ہمیں بھائی کے ساتھ بھیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی کو کیسے بھیج دوں؟ پہلے جیسے یوسف علیہ السلام کو آپ نے جو ہے وہ ضائع کر دیا ہے، اب دوسرے بھائی کو بھی ضائع کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ابا جان ہم کیا کر سکتے ہیں، بادشاہ سلامت نے جو ہے وہ غلہ دینے سے ہمیں منع کر دیا ہے، تو لہٰذا آپ جو ہے وہ بھیج دیجئے۔ انہوں نے کہا اللہ کا پختہ وعدہ دو تو پھر میں تمہیں ساتھ بھیج دوں گا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کی کہیں پہ بھی اس کو نقصان نہ پہنچے۔ چنانچہ جو ہی سامان کھولا تو سامان کے اندر سامان بھی مل گیا اور پیسے بھی مل گئے، تو فوراً کہنے لگے ابا جان دیکھیے عزیز مصر جو ہے وہ بڑا رحم دل ہے، اس نے ہمارے اوپر بڑا ترس کھایا ہے اور ہمارا اناج بھی دے دیا اور ہمارے پیسے بھی واپس کر دی، لہٰذا آئندہ سال جو ہے وہ بھائی کو ضرور بھیجیے، ہم پورا غلہ لے کر آئیں گے تاکہ گھر کا اخراجات جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے چل جائیں۔ چنانچہ باپ نے بھیج دیا اور کچھ ہدایات بھی دی کہ ایسے ایسے کر کے جانا تاکہ تمہیں نظر نہ لگے اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری جو ہے وہ حفاظت فرمائے۔ دوبارہ جو ہے یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو جگہ دی اور اپنے بھائی چھوٹا بھائی جو تھا اسے بھی ساتھ لے لیا، اسے علیحدہ جگہ پہ بٹھا دیا اور اس کو کہا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں، گھبرانا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے بھائیوں سے کہنے لگے کہ تمہارا یہ سامان ہے، یہ لے لو، اور سامان جو ہے وہ دینے کے بعد جو ہے چپکے سے اپنا پیمانہ جو تھا جس کے ساتھ غلہ ماپ کر دیتے تھے بنیامین کے سامان میں جو ہے وہ رکھ دیا، خاموش ہو گئے۔ ادھر سے جو ہے وہ جو محافظ تھے ان کو نہیں معلوم کیا ہوا کیا نہیں ہوا، وہ پیمانہ تلاش کرنے لگے تو ان کو پیمانہ نہیں ملا، تو انہوں نے کہا کہ یقیناً کسی نے چرا لیا ہے، تو ان میں سے ایک بندے نے جو تھا وہ اعلان کر دیا کہ ہمارا پیمانہ چوری ہو گیا ہے، جو جو لوگ یہاں پہ غلہ لینے آئے ہیں ان میں سے کسی نے چرایا ہے، ہمارا پیمانہ واپس کر دو۔ تو بنیامین کے بھائی، یوسف کے بھائی سبھی کہنے لگے کہ پیمانہ ہم نے تو نہیں چرایا، ہم تو ایسے کام حرکت کرنے والے نہیں، غریب لوگ ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، تو ہم ایسا عمل جو ہے وہ کیوں کریں گے۔ انہوں نے کہا پھر اگر سامان کی تلاشی لیں، جس کے سامان سے نکلے گا تو پھر اسی کو قید کر لیا جائے گا، پھر نہ کہنا۔ انہوں نے کہا لے لو، ہم نے چرایا ہی نہیں ہے تو ہم کیسے جو ہے وہ ہم مجرم قرار پائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک ایک بھائی کی تلاش لینی شروع کر دی اور دوسرے بھائیوں سے سامان تلاش کیا، آخر میں جو ہے وہ بنیامین کی اتفاقاً باری آئی، تو جب بنیامین کا سامان دیکھا گیا تو اس میں سے وہ پیمانہ مل گیا، تو انہوں نے کہا تم نے یہ چوری کی ہے، اب تو اس کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت اس کے اوپر ترس کھائیے، ہمارا باپ بوڑھا ہے، وہ پہلے ہی بہت پریشان ہے، اس کی جگہ پہ آپ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیں، آپ ہم میں سے کسی کو لے لیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو ظلم ہوگا، جس کے سامان سے پیالہ ملا ہے ہم نے تو اسی کو پکڑنا ہے۔ چنانچہ قاعدے کے مطابق بادشاہ کے جو رول تھے وہاں پہ اسی کے مطابق اسی کو جو ہے وہ پکڑ لیا گیا۔ وہ بڑے پریشان ہوئے اور پھر آپس میں کہنے لگے اگر اس نے چوری کی ہے تو یقیناً اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ دل ہی دل میں مسکرا دیے، وہ ظالموں تمہیں کیسے معلوم ہے کہ یوسف نے چوری کی تھی؟ تم یہ بھائی کے اوپر بھی الزام لگا رہے ہو اور یوسف کے اوپر بھی جو ہے الزام لگا رہے ہو۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے ابھی معاملے کو ظاہر نہ کیا اور خاموش رہے۔ بھائی علیحدہ ہوئے تو بہت پریشان ہوئے کہ واپس کیسے جائیں، باپ کو جا کر منہ کیا دکھائیں گے۔ چنانچہ بڑا بھائی کہنے لگا میں تو ابا جان کے سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، میں نے تو نہیں جانا، میں تو یہیں پہ رہوں گا، یا تو بھائی مل جائے پھر باپ کے پاس جاؤں گا، یا اللہ تعالیٰ مجھے یہیں پہ موت دے دے، تم نے جا کر جو جواب دینا ہے جا کر جواب دے دو۔ پھر وہ آپس سے بات چیت کر کے کہنے لگے چلتے ہیں واپس اور جا کر کہیں گے بابا بچے نے چوری کی تھی، ہم کیا کر سکتے ہیں۔
قافلے والوں سے پوچھ لو، جو لوگ ہمارے ساتھ گئے تھے ان سے پوچھ لو، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ چنانچہ جا کر باپ سے کہا تو باپ پھر پریشان ہو گئے، وہاں پہ پھر انہوں نے وہی لفظ بولے، لگتا ہے یہ تمہارے ذہنوں نے کوئی کہانی بنائی ہے، حقیقت اس میں کچھ نظر نہیں آتی جو یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کہا تھا۔ بہرحال کہنے لگے صبر جمیل، پھر میں صبر ہی کرتا ہوں، اللہ کے اس پر دیکھا جائے گا کیا ہوگا۔ اس اثناء میں جو ہے یعقوب علیہ السلام بہت پریشان رہے اور روتے رہے، حتیٰ کہ رو رو کر جو ہے وہ ان کی بینائی جاتی رہی۔ یعنی نبیوں کو غیب کا علم نہیں، نبیوں کے باپ ہیں، نبیوں کے دادا ہیں، یعنی ان کی نسل میں نبی ہی نبی لڑی چلی جا رہی ہے، اتنے عظیم باپ ہیں لیکن ان کو غیب کا علم نہیں۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو رونے کی ضرورت نہیں تھی، اگر وہ دکھانے کے لیے روئے تو پھر بینائی کے جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ بینائی چلی گئی اور بتا دیا کہ مجھے واقعتاً تکلیف ہے، اور کہا میرا غم جو ہے وہ سارے کا سارا اللہ کی طرف میں شکایت کرتا ہوں، لوگوں سے شکایت نہیں کرتا، اللہ کے پاس شکوہ کرتا ہوں، یا اللہ مجھے مصیبت آئی ہے، میری پریشانی جو ہے وہ دور کر دے۔ یہ غم کا اظہار ہے، شکایت اللہ کی نہیں لگانی چاہیے۔ عام طور پہ جو انسان بے صبرہ ہوتا ہے وہ اللہ کی شکایت لوگوں کے سامنے لگاتا ہے، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی شکایت اپنے ہی اللہ کو لگائی، یا اللہ میں پریشان ہوں، میری پریشانی کو تو دور کر، میں لوگوں کے سامنے واویلا نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے تیری شکایت جو ہے وہ نہیں کرتا۔ بہرحال پھر بھی باپ نے کہا بیٹا مایوس نہ ہو، مجھے لگتا ہے کہ بنیامین یوسف جو ہے وہ دوبارہ ملیں گے۔ انہوں نے کہا بابا کیوں اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، تو ان کے پیچھے وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے کہاں نہیں گئے ہیں، اب ان کے پیچھے جو ہے وہ اپنے آپ کو غمزدہ نہ کرو۔ کہا نہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، جاؤ۔ پھر اگلا سال آ گیا، پھر جو ہے وہ غلہ لینے کے لیے بھائی آئے، اور آ کر جو ہے وہ بڑی مسکینی کی صورت بنائی کہ یہ تھوڑی سی پونجی ہے، قحط سالی بڑی شدید ہے، اور ہمارے غریب خاندان ہے، وہاں پہ اناج کی بڑی سخت ضرورت ہے، تو ہمارے اوپر جو ہے وہ صدقہ خیرات کیجیے۔ یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ کہا تم جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جب اتنے لفظ بولے تو بھائیوں کو فوراً سمجھ آ گئی، یہ تو معاملہ ہمارے علاوہ اور یوسف کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یوسف کے ساتھ کس نے کیا کیا۔ تو اس وقت ان کو شک پڑا کہ یہ سامنے بیٹھنے والی ہستی جو ہے کہیں یہ یوسف ہی تو نہیں ہے۔ کہنے لگے تو یوسف تو نہیں کہی؟ کہا بالکل میں یوسف ہی ہوں، اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے اور تم نے جو ہے وہ ان کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ انہوں نے کہا اللہ نے تجھے واقعی ترجیح دی ہے، اللہ نے تجھے عزت دی ہے، فوقیت دی ہے، ہمیں معاف کر دو۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، جاؤ آج کے دن میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ یہ ہے اعلیٰ عظمت کہ جب انسان کو قدرت ملے تو انسان انتقام نہیں لیتا، بھائیوں سے، والدین سے، ماں سے، بیٹے سے، بیٹی سے، اولاد سے، رشتہ داروں سے انتقام نہیں لیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جناب سے بہت بدلہ دیتے، اور یہ بھی اس میں سبق ملا کہ انسان کو تکلیف آ جائے صبر کر لے، صبر کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ عطا کر دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اگر چاہتے تو بھائیوں کے خلاف بددعا کر دیتے، چاہتے تو جب غلہ لینے آئے اسی وقت پکڑ کے گرفتار کر دیتے، کوئی بھی ان کے اوپر الزام لگا دیتے اور ان کا حساب جو ہے وہ بے باک کر دیتے، لیکن کچھ نہیں کی، کچھ نہیں کیا، اور وقت آنے دیا۔ جب وقت آ گیا تو ان کو احساس دلایا، جب احساس دلایا تو وہ شرمسار ہو گئے، کہا یہی کافی، تم نادم ہو گئے ہو، یہی کافی ہے۔ لیکن افسوس کہ آج جو ہے وہ انسان انتقام لینے پہ آ جاتا ہے، بلکہ قتل کر دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، اور گھر کا گھر جو ہے وہ اجاڑ دیتا ہے، چند روپوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر جو ہے انسان ماں باپ سے دشمنی لے لیتا ہے، بھائیوں سے دشمنی لے لیتا ہے۔ کہا نہیں صبر کرو، اگر تمہاری جائیداد پہ کسی نے قبضہ کر لیا کر لینا، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے تمہیں ایسا دے گا اور ان کا مال و دولت ختم ہو جائے گا، ان کا رہنے والا نہیں ہے، اس کے اندر برکت نہیں ہے، وہ بے برکتی ہوگی اور ان کے لیے مصیبت اور وبال کا جان بن جائے گا۔ بھائیوں نے کتنی محبت حاصل کر لی باپ کی، کتنی جائیدادیں حاصل کر لی، کچھ نہ حاصل کر سکے، اور نقصان ہی نقصان جو ہے وہ اٹھایا۔ تو یہ سارا قصہ جو ہے وہ انہوں نے ذکر کیا کہ پھر یوسف علیہ السلام نے کہا جاؤ میرا قمیص جو ہے وہ لے جاؤ، قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پہ لگانا، انشاءاللہ ان کی بینائی جو ہے وہ واپس آ جائے گی۔ چنانچہ قمیص لے کر گئے، باپ کے چہرے پہ لگایا تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ انہوں نے کہا دیکھا میں نے نہیں کہا تھا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ چنانچہ وہ ان کو پھر کہا جاؤ اپنے والد کو بھی لے کے آؤ، والدہ کو بھی لے کے آؤ، پورے خاندان کو لے کر آؤ۔ چنانچہ لے کر آئے اور پھر جو ہے وہ آپ کے سامنے عرش پہ ان کو بٹھایا گیا، اور پھر سب نے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اس زمانے میں بادشاہ کو تعظیمی سجدہ کرنا جو تھا وہ جائز تھا، تو جب سب نے سجدہ کیا تو پھر یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ ہے میرے خواب کی تعبیر، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، 11 ستارے، سورج اور چاند جو ہیں وہ سارے کے سارے مجھے جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں، اور 11 ستاروں سے مراد بھائی تھے اور والدین تھے، تو سب نے جو ہے مجھے سجدہ کیا اور بادشاہ جو ہے مجھے بنا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ وہ خبریں ہیں، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ وہ خبریں ہیں جو غیب کی ہیں،
اے نبی ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے بتلائیں، وما کنت لدیہم آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے، اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون جب انہوں نے اپنا معاملہ جمع کیا تھا اور وہ سازش کر رہے تھے، آپ اس وقت جو ہے وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ یہ ساری خبریں ہم نے غیب کی جو ہے وہ آپ کو بتلائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بتلایا اور آپ نے ہمیں بتلا دیا، تو یہ معاملات جو ہے وہ دین کے واضح ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نبی ان کو کہہ دیجئے ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، یہ میرا راستہ ہے، میں بصیرت کے اوپر لوگوں کو بلاتا ہوں، علم کے ساتھ بلاتا ہوں، جہالت کے ساتھ نہیں بلاتا۔ غلط چیزیں اپنی طرف سے بنا بنو کے نہیں بھی سمجھ آتی تب بھی لوگوں کو مسئلہ بتلا کے کہا اس طریقے سے میں نہیں بتلاتا، جو وہی آتی ہے وہی میں چیزیں آپ کو بتلاتا ہوں، جو چیز وہی نہیں آتی وہ نہیں بتلاتا۔ اور جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی بصیرت کے اوپر جو ہے وہ بتلاتے ہیں، میرے پیروکار میرے بعد میں آنے والے علماء جو ہیں وہ بھی بصیرت کے ساتھ جو ہے وہ میری تبلیغ کرتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اور اللہ پاک ہے میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ رعد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنی ذات کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمان کو بغیر ستون کے بلند کر دیا، پھر عرش پر مستوی ہوا، سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، ہر چیز اپنے اپنے وقت پر چلتی ہے، اور پھر اس نے زمین کو بچھا دیا، پہاڑوں کو گاڑ دیا، نہروں کو چلا دیا، ہر طرح کے پھل اور جوڑا جوڑا جو ہے وہ پیدا کر دیے، رات دن کو ڈھانپ لیتی ہے اور دن رات کو ڈھانپ لیتا ہے، زمین کے کئی قسم کے ٹکڑے ہیں، کئی زرخیز ہیں اور کئی غیر زرخیز ہیں، کسی میں جو ہے وہ خشکی ہے اور کسی میں تری ہے، اور کہیں اس میں باغات ہیں انگوروں کے اور کھجوروں کے اور کھیتیاں ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پتہ دے رہی ہیں۔ اے نبی اگر آپ نے تعجب کرنا ہے تو ان کی بات پہ تعجب کرو، جب یہ کہتے ہیں کہ ہم مٹی ہو جائیں گے پھر ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ جس اللہ نے اتنی قدرت کی کارخانے اور اتنے اپنے کارنامے ذکر کیے ہیں اور اپنی اتنی قدرت کے شاہکار جو ہے وہ تمہارے سامنے رکھے ہیں، کیا اس کے لیے دوبارہ انسان کو پیدا کرنا ناممکن ہے؟ یقیناً ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سب چیزوں کے اوپر جو ہے وہ قدرت رکھنے والا، اور انسان کو بڑی آسانی سے جو ہے وہ دوبارہ بنا لے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا اے نبی گھبرائیے نہیں، جنہوں نے ایمان لانا ہے انہوں نے بڑی جلدی ایمان لے آنا ہے، جنہوں نے ایمان نہیں لانا انہوں نے نہیں لانا، جتنی مرضی کوئی نشانیاں لے لیں، اگر جو ہے قرآن کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلا دیا جائے اور زمین کے ٹکڑے کاٹ دیا جائیں اور مردے اٹھ کر ان سے جو ہے وہ بات چیت کرنے لگے، تب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یاد رکھیے حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جتنی نشانی دکھانا چاہتا اتنی دکھاتا ہے، اس کے بعد جو نشانی نہیں دکھانا چاہتا وہ نہیں دکھاتا۔ لہٰذا آپ جو ہے وہ تبلیغ کیجئے، جو مانتا ہے مانے، جو نہیں مانتا نہ مانے، جو نشانیاں ہم نے نازل کرنی ہیں وہ نازل کر دی ہیں، آئندہ بھی کسی کی ضرورت ہوگی تو نشانی ظاہر کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کا نقشہ کھینچا ہے کہ جنتیوں کی مثال، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے باغات تیار کیے ہیں، ایسے باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، اکلھا دائم، اس کا پھل جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ رہنے والا ہے، وظلھا، اور اس کے سائے، تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے پرہیزگاری کی، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کا انجام جو ہے وہ ساری کی ساری جہنم ہے۔ یاد رکھیے، ان کو بتا دیجئے تمہارا رب جو ہے وہ بڑا قدردان ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات ذکر کی ہے کہ لوگوں میں نے تمہارے لیے ایک مثال بیان کی ہے پاکیزہ کلمے کی، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ جو ہے اس کی مثال ہے کشجرۃ طیبہ، ایک پاکیزہ درخت کی، اصلھا ثابت، جس کی اصل جو ہے زمین میں جڑیں جو ہے وہ پختہ ہے اور اس کی شاخیں آسمان تک بلند ہیں، وہ ہر وقت جو ہے وہ اپنا پھل دیتا ہے، وہ درخت ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور ایک خبیث کلمے کی مثال ہے، جیسے خبیث درخت ہوتا ہے کہ جس کی جڑیں جو ہے زمین کے اوپر ہی ہیں، اس کو تھوڑا سا کھینچا جائے تو وہ اکھڑ جاتا ہے اور اس کو قرار حاصل نہیں ہے، وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کلمے کے ساتھ جو ہے وہ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی ایمان والوں کو ثابت قدم کرتا ہے، یعنی جو لوگ پختہ طریقے سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتے ہیں، اللہ کو اپنا رب مان لیتے ہیں، ان کی مثال کھجور کے درخت کی ہے، وہ آندھی آئے طوفان آئے کھجور کا درخت جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتا، اور اس کی ہر چیز جو ہے وہ فائدہ دیتی ہے، اس کا پھل تو پھل ہے ہی ہے اور عمدہ ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی ٹہنیاں، اس کے پتے، اس کی ہر چیز جو ہے وہ انسان کے کام آتی،
حتیٰ کہ کھجور میں نکلنے والی گٹلیاں جو ہے وہ بھی کام آتی ہیں۔ کہا یہ کلمہ طیبہ کی مثال جو ہے یہ مومن کے کلمہ طیبہ کی مثال ہے کہ جب کلمہ طیبہ پڑھ لیتا اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتے ہیں، اسے ڈگمگانے نہیں دیتے۔ پریشانی آتی ہے فرشتے اس کو مضبوط کرتے رہتے ہیں، اس کو حوصلہ دیتے رہتے ہیں۔ مصیبتیں آتی ہیں وہ صبر کرتا ہے اور ثابت قدم رہتا ہے، اور پھر جب جو ہے وہ روح قبض ہونے لگتی ہے اس وقت بھی ثابت قدم رہتا ہے۔ پھر جب قبر میں سوال جواب ہوں گے وہاں پہ بھی وہ ثابت قدم رہتا ہے، اور میدان محشر میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اسی کلمے کی بدولت جو ہے وہ ثابت قدم رکھے گا۔ جنہوں نے اس کی مخالفت کی ہے ان کو کوئی مضبوطی حاصل نہیں، وہ دنیا میں ہی ڈاواڈول ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تو چیخو پکار اور وویلا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہے وہ کہیں پہ بھی ثابت قدمی جو ہے وہ نہیں ملتی ہے، اور آخرت میں تو ان کو تباہی اور بربادی جو ہے وہ ملے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے کہ یا اللہ میں اپنی اولاد کو ایسی وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں پہ کوئی کھیتی نہیں، اور تیرا وہاں پہ پاکیزہ گھر ہے، حرمت والا جو ہے وہ گھر ہے۔ یہاں پہ میں نے پیچھے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ گھر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ابھی بنایا کچھ بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ پہلے ہی گھر موجود تھا، ایک ٹیلا سا ریت کا وہاں پہ جمع تھا، اس کے پاس بٹھا دیا، اور نشانی تھی کہ یہی بیت اللہ جو ہے وہ پہلے موجود تھا۔ تو کہا یا اللہ میں یہاں پہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، کوئی کھیتی نہیں، کوئی پانی نہیں ہے، اور کوئی انسان نہیں ہے، یا اللہ یہاں پہ جو ہے وہ آسانیاں پیدا کر دے، ان کو جو ہے وہ نماز پیدا پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، اور لوگوں کے دل یہاں پہ مائل کر دے، اور یا اللہ ان کو پھلوں کا رزق دے، یا اللہ ان کو پھلوں کا رزق دے تاکہ جو ہے وہ شکر ادا کریں۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے پھل جو ہے وہ بھیج دیے ہیں جو دنیا کے کسی خطے میں پائے نہیں جاتے، پوری دنیا میں جو اعلیٰ پھل ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتا ہے، آپ جو ہے وہ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ انگور، انار، سیب، اور اسی طریقے سے مینگو، آم اور تربوز، ایسا شاندار قسم کا، ہلکے قسم کا بھی آتا ہے لیکن شاندار قسم کا بھی آتا ہے۔ میں نے خود جو ہے وہ تربوز وہاں یمبو کا ایک دفعہ کھایا ہے، آج تک میں نے اس طرح کا تربوز نہیں کھایا، پورے پاکستان میں مجھے اس طرح کا تربوز نہیں ملا، اتنا بڑا تربوز تھا ماشاءاللہ۔ وہ ایک فیملی نہیں، دو فیملیوں نے ایک تربوز جو ہے وہ پیٹ بھر کر جو ہے وہ کھایا، اور اتنا مزیدار، یقین مانیے کہ واقعتاً میں نے نہیں کھایا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ۔ مینگو پاکستانی تازہ، اتنا تازہ ہمیں یہاں پہ نہیں ملتا ہے جتنا تازہ میں نے فریش وہاں پہ کھایا۔ منڈی میں جو ہے وہ تازہ مینگو اور اعلیٰ درجے کا، اعلیٰ کوالٹی کا جو ہے وہ موجود ہے، مہنگا ہے لیکن ساری چیزیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول، شرف قبولیت نوازی، اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے دعا مانگی تو یہاں پہنچ جائے گا، اور وہاں پہ رونقیں لگا دیں اور ساری جو ہے وہ بہاریں وہاں پہ لگی ہیں۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بڑھاپے پہ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام جو ہے وہ عطا کی۔ میرا رب جو ہے وہ دعاؤں کو سننے والا ہے، وہ نہیں دیتا تو بڑھاپے تک نہیں دیتا، لیکن انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، انسان کو مانگتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے امید لگائے رکھنی چاہیے۔ اور پھر ایسا بھی ہے، بسا اوقات انسان کو یہ بات یاد رکھیے، کبھی انسان کو ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ چیز ملتی نہیں ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، وہ اکتا جاتا ہے، بسا اوقات وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس چیز کے نہ ملنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جانب آپ کو کیا کچھ دے دیا، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے، کیونکہ آپ مانگے جا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان دعاؤں کی وجہ سے اور اس چیز کے اوپر صبر کرنے کی وجہ سے وہ کچھ آپ کو دیتے ہیں جو انسان کے تصور میں بھی نہیں۔ اور پھر انسان کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ رنگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ مانگتا ہے مجھ سے، میں اس کو نہیں دے رہا، پھر بھی وہ میرا در چھوڑ کر کسی اور در پہ نہیں جا رہا، پھر بھی وہ نماز پڑھنے آتا ہے، پھر بھی وہ ذکر کرنے آتا ہے، پھر بھی وہ صدقہ کرنے آتا ہے، اور وہ میرا در نہیں چھوڑتا اور مجھے چھوڑ کر نہیں جاتا۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو جو خوش کرتی ہے وہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اس لیے کسی چیز کے نہ ملنے پر، شفا نہیں مل رہی، اولاد نہیں مل رہی، کوئی کاروبار نہیں مل رہا، کوئی اور پریشانی انسان کو لاحق ہے، انسان صبر کر اور مایوس نہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے۔ اکثر اللہ تعالیٰ وہ ضرور دے دیتے ہیں، اگر نہ بھی دے تو اس کی جگہ پہ انسان کو بہت زیادہ جو ہے وہ نوازتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے ہمیں جو ہے وہ یہی سبق مل رہا ہے۔ پھر انہوں نے یہ دعا سکھلائی کہ یہ دعا یا اللہ میں مانگتا ہوں مجھے بھی نماز پڑھنے والا بنا دے، میری اولاد کو بھی نماز پڑھنے والا بنا دے، یا اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے، اے پروردگار مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے اور تمام لوگوں کو بخش دے، تمام ایمانداروں کو بخش دے،
خاص طور پہ قیامت کے دن ہم سب کو جو ہے وہ معاف فرما دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے دعا کی، اور یہ دعا انسان کو پڑھنی چاہیے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ بڑی عمدہ دعا ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں نماز میں یہ دعا نہیں پڑھنی چاہیے۔ کیوں نہیں پڑھنی چاہیے؟ پڑھیں، یہ بھی دعا پڑھیں۔ اتحیات کے اندر جو ہے انسان جو ہے وہ دعا مانگتا ہے، دو دعائیں زیادہ تاکید والی ہیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور۔ یہ دعا زیادہ تاکید والی، آپ نے اسپیشل کہا کہ تشہد میں یہ دعا پڑھا کریں۔ اور دوسری دعا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من المأثم والمغرم۔ یہ دعا بھی آپ نے اسپیشل کہا کہ تشہد میں جو ہے وہ پڑھا کریں۔ یہ دونوں دعاؤں کی تاکید زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد جون سی دعا پڑھنا چاہے پڑھے، بلکہ یہ دعا میں کہتا ہوں کہ انسان کو نماز میں ضرور پڑھنی چاہیے، تاکہ کم از کم انسان اپنی اولاد کے لیے اور والدین کے لیے کبھی دعا نہ بھی کرے تو اس موقع پہ دعا ہو جائے، اس موقع پہ والدین جو ہے وہ یاد رہے۔ عموماً بسا اوقات انسان بھول جاتا ہے، بلکہ بسا اوقات اپنے لیے بھی دعا نہیں مانگتا ہے تو والدین کے لیے کیا مانگ، لیکن جب یہ معمول بنا لے کہ میں نے تشہد میں پڑھنی ہے تو والدین کا ذکر خود بخود آ جائے گا اور اولاد کا ذکر جو ہے وہ خود بخود آ جائے گا۔ تو لہٰذا دو دعائیں پڑھنے کے بعد یہ دعا جو ہے وہ انسان کو ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے یہ لفظ فرمائے، جب آپ تشہد پڑھ لیں اور دروشی پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے ثم لیتخیر من الدعاء ما عجب الیک، جون سی دعا بھی آپ کو پسند لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، وہ دعا جو ہے وہ پڑھ، جون سی بھی دعا تمہیں اچھی لگتی ہے وہ پڑھ لیا کرو۔ تو یہ آپ کا حکم ہے، اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی کوئی ممانت نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ آپ نے رب اجعلنی پڑھا ہو۔ وہ اللہ کے بندو، ہر بات ثابت ہے، آپ نے جب کہہ دیا ہے کہ پڑھ لو تو اس میں اور ثابت ہونے والی کیا بات ہے؟ آپ نے یہ کہہ دیا جون سی دعا پڑھو، تو یہ آپ کا حکم ہے، لہٰذا اس کو پڑھنے میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ سنت کے مطابق یہ دعا جو ہے وہ ہو جائے گی، اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالموں کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ قیامت کے دن جو ہے ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر لایا جائے گا، اور ان کو گندک اور تارکول کا لباس جو ہے وہ پہنایا جائے گا، اور ان کی نظریں جو ہے وہ جھکی ہوئی ہوں گی، ان کے چہروں پہ سیاہیاں جو ہے وہ چڑھی ہوئی ہوں گی، اور ان کا جو ہے وہ برا حشر ہوگا۔ کہا یہ ان لوگوں کا حشر ہے جو دنیا میں جو ہے وہ اللہ کی بات نہیں مانتے، اس کے رسول کی بات نہیں مانتے ہیں۔ یہ پیغام ہم نے پہنچا دیا ہے، اے نبی ان کے ذریعے سے ان کو ڈرا دیجئے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ انجام ہونے والا ہے۔ کل کوئی آدمی اتمام حجت نہیں کر سکتا، یا اللہ کے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں آئی، کوئی کہہ نہیں سکے گا، کوئی بہانہ نہیں بنا سکے گا۔ اس لیے یہ قرآن مجید نے کھول کھول کر جو ہے یہ ساری کی سارے باتیں جو ہے وہ بتلا دی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرما دے، اور ہمیں ہدایت عطا فرما دے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر زندگی میں اچھے اعمال کرنے کی اور صبر کرنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔